الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرفهم وأفضلهم خاتم النبيين محمد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ رب العالمین نے عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اپنے گھر میں جمعہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. ہمیں سوچنا چاہیے، رب العالمین اگر ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اگر قوت گویائی نہ دیتے تو آج ہم گونگے ہوتے، سننے کی طاقت نہ ہوتی تو بہرے ہوتے، اگر عقل نہ دیتے تو لوگ مجنون، پاگل اور دیوانہ کہتے، لباس نہ دیتے تو ننگے اور بے سہارا ہوتے، کھانا نہ دیتے تو بھوکے ہوتے، صحت نہ دیتے تو بیمار ہوتے. اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتیں بغیر مانگے ہمیں عطا فرمائی، لیکن میرا اور آپ کا رویہ یہ ہے کہ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، دنیا کی رنگ و بو میں اور اس عالم کی رنگریلیوں میں ایسے مست ہو گئے کہ اپنے خالق کو ہم نے بھلا دیا ہے. رات دن کے 24 گھنٹے میں ہمیں کبھی اللہ کا خیال تک نہیں آتا. اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار، اللہ کی یاد، یہ ضروری تھا انسانوں کے لیے، لیکن
دنیا والوں کے لیے وقت ہے، دنیا کی ہر چیز کے لیے وقت ہے، رشتہ ناتا باقی رکھنا ہے، تعلقات باقی رکھنا ہے، دوست برادر گھر والے باہر والے ہر ایک سے ملنا جلنا، ہر ایک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، اس کا وقت نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں نکلتا، کبھی اللہ کی یاد نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ تم اتنے بے فکرے اور بے خیال مت رہو، یہ لمبا چوڑا نیلا آسمان، یہ چوڑی چکلی زمینیں، یہ آسمانوں سے بات کرتے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، زمینوں پر بل کھاتی ہوئی ندیاں، موج مارتا ہوا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر، اور یہ سرسبز و شادابی والا درخت، طرح طرح کے پھول اور پھل اور اس کے طرح طرح کے ذائقے انسانوں کو اللہ سے ملواتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے زمین میں ہماری نشانیاں ہیں، قدم قدم پر ہم اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں تاکہ ایمان والا ہمیں پہچان جائے، ہمارا دھیان نصیب ہو جائے، ہماری طرف توجہ ہو جائے۔ ایک عرب کا بدو تھا، دیہاتی تھا، کسی نے سوال کیا کہ تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ بڑا عجیب جواب دیا۔ بدو نے کہا البارۃ تدل علی البعیر وآثار القدم تدل علی المسیر، فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحار ذات امواج کیف لا تدل على وجود اللطیف الخبیر۔ وہ عربی بدو نے جواب دیا کہ اللہ کو پہچاننے کی بات کرتے ہو، راستے پر پڑی ہوئی مینگنیاں یہ دلالت کرتی ہیں کہ کوئی جانور یہاں سے گزرا ہے، اور راستوں پر قدم کے نشانات بتلاتے ہیں کہ کوئی چلنے والا یہاں سے گزرا ہوا ہے، تو یہ لمبا چوڑا بغیر ستون کا آسمان اور یہ گھاٹیوں والی زمین اور یہ ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر کیا اس لطیف اور خبیر ذات کے وجود پر دلالت نہیں کرتا؟ یقیناً دل کی گہرائیوں سے آواز نکلتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، ہم نے اپنے مالک کو بھلا دیا ہے، اپنے خالق سے ناطہ توڑ دیا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے اللہ کو نہ ماننے والے نے سوال کیا، جسے دہریہ کہا جاتا ہے۔ سوال کیا عطا اللہ، تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے جواب دیا 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کر دے۔ اس نے گننا شروع کیا، 10 9 8 گنتے گنتے جب 1 تک پہنچ گیا تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا اب آگے بڑھ۔ کہا آگے کیسے جاؤں، 1 کے بعد کچھ نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے جواب دیا وہ بھی 1 ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ قدیم بالذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں۔ وہ اللہ کی ذات، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ ہر جہت اس کے لیے، ہر قیود و حدود سے پاک ہے۔
جو کچھ ہوا اسی کے حکم سے ہوا تھا، جو ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا، جو ہوگا اسی کے حکم سے ہوگا۔ تو اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کی دوڑ دھوپ میں مست ہو گئے، 5 وقت اللہ کا بلانے والا بلاتا ہے، مسجدوں کے میناروں سے صدائیں بلند ہوتی ہے، اذان کی آوازیں کانوں میں گونجتی ہے، اور رب العالمین اپنے بلانے والے کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، اور کامیاب ہونا چاہتے ہو حی علی الفلاح، کامیابی کی ڈگر پر آ جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ، کامیابی بھی ملے گی، میں بھی ملوں گا۔ لیکن انسان اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج میں اتنا مست اور بے فکر ہو چکا ہے، اسے اللہ کا دھیان نصیب نہیں، اللہ کا استحضار نہیں۔ رات دن گزرتے ہیں، 24 گھنٹے گزرتے ہیں، جمعہ سے جمعہ گزر جاتی ہے، مہینوں پر مہینے اور سال در سال گزر جاتے ہیں، انسان کی عمر 25، 30، 50 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کبھی اسے اللہ کا دھیان نہیں آتا۔ یاد رکھیے، جب انسان ایک گھڑی کو دیکھتا ہے تو گھڑی ساز اور گھڑی بنانے والے کا خیال آتا ہے، جب عمارت کو دیکھتا ہے تو تعمیری کام کرنے والے کا خیال آتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا تو بھی اسے اللہ کا خیال آئے گا۔ خود قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تمہیں اگر مجھے پہچاننا ہے تو اپنے جسم کو دیکھو، تمہاری بناوٹ کس نے کی؟ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، رات کا اندھیرا ہے، سارا گاؤں سنسان پڑا ہوا، سارا محلہ خاموش، سارے گھر والے خاموش، شوہر کو پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں تیری ماں کے رحم میں تیری تصویر کو میں نے بنایا۔ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح تصویر کو ہم چاہتے ہیں بناتے ہیں، جیسی شکل چاہی، جیسا ڈھانچہ چاہا، جیسی رنگت چاہی، جیسی بناوٹ چاہی ہم نے عطا کر دی، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں انسانوں کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تمہیں بنانے والا میں ہوں، تم کس کے خیال میں رات دن دور بھاگے جا رہے ہو؟ تمہیں کبھی خیال نہیں آتا میرا؟ فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی، ایک ناپاک پانی کے ٹپکائے ہوئے قطرے سے تمہیں ہم نے بنایا ہے، ثم کان علقہ، پھر تمہیں ہم نے جمع ہوا لوتھڑا بنایا، فخلق فسوا، پھر تمہیں پیدا بھی کر دیا، تندرست اور برابر سرابر ڈیل ڈول والا بنا دیا۔ اور اس سے بھی آگے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، تمہارا جوڑا بھی بنایا، تم میں کچھ مرد بنائے کچھ عورتیں بنائیں۔ تو اللہ اپنی نشانیاں بارہا بتاتا ہے، اپنی ذات میں بتاتا ہے، غیروں میں بتاتا ہے، اوروں میں بتاتا ہے، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ وہ آنکھیں چاہیے، وہ سمجھنے والا دل چاہیے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی بات پر ایک شعر کہا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، مولا میں جان گیا تیری
پہچان یہی ہے۔ اللہ کی پہچان عجیب و غریب ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو کیسے جان لیں، ہم کیسے پہچان لیں؟ تو اللہ والے نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اور اس آیت میں اللہ نے نشانی کے طور پر بتایا ہے کہ یہ جو چوپائے اور جانور تمہارے سامنے پھرتے ہیں اس میں بھی ہماری نشانی ہے، اگر تم اسے دیکھ لو گے تو بھی میں یاد آ جاؤں گا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ چوپایوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، مقام عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اس کے پیٹ سے نکلنے والا صاف ستھرا چمکیلا دودھ گوبر کے درمیان سے، خون کے درمیان سے تمہارے ہاتھوں میں اللہ دیتا ہے۔ گائے کی رنگت کا بھی اس میں اثر نہیں، گوبر کی بو کا اثر نہیں، چارے کے ذائقے کا اثر نہیں، صاف ستھرا چمکیلا دودھ جانور کے تھنوں سے رب العالمین تمہیں دیتا ہے۔ فرمایا یہ خوشگوار ہوتا ہے پینے والے کے لیے۔ تو اللہ کی نشانیاں بے انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائے، ہر آن ہر گھڑی اپنے حقیقی خالق اور مالک کا استحضار ہو، اسی کی فکر ہو، اسی سے محبت ہو، اسی کے لیے رات دن ہو، اسی کے لیے سب کچھ ہو۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔